آج سرحد یونیورسٹی اسلام آباد میں پیش آنے والا واقعہ صرف ایک یونیورسٹی، چند طلباء یا ایک فوجی افسر کا معاملہ نہیں، یہ واقعہ ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے قانون پر اعتماد کا خاتمہ اور طاقت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی ذہنیت۔ اگر کسی طالبہ، استاد یا کسی بھی شہری کے ساتھ یونیورسٹی میں بدتمیزی ہوئی تھی تو یقیناً اس کی شکایت ہونی چاہیے تھی، ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی اور ادارے کو قانونی طریقے سے معاملہ حل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی شہری کو یہ یقین ہو جائے کہ قانون موجود ہونے کے باوجود میرے لیے سب سے مؤثر راستہ قانون نہیں بلکہ میری ذاتی طاقت، عہدہ یا تعلقات ہے، تو پھر ایک معاشرہ کس طرف جاتا ہے؟ یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ فریقین کے درمیان پہلے کیا ہوا، کس نے بدتمیزی کی یا کس نے کس کو دھکا دیا۔ ان سب باتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جس کی غلطی ہو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کسی تنازع میں خود قانون ہاتھ میں لینے کا حق حاصل ہے؟ اگر کسی فوجی افسر کی موجودگی میں طالبہ کے ساتھ کشیدگی پیدا ہوئی تو وہاں موجود پولیس، یونیورسٹی انتظامیہ اور قانونی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دستیاب رپورٹ کے مطابق پولیس نے موقع پر مداخلت بھی کی، جبکہ بعد میں متعلقہ افسر کو حراست میں لے کر انکوائری شروع کی جانے کی اطلاعات بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں اس واقعے کو ایک بڑے مائنڈ سیٹ کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں عام آدمی اکثر یہ سمجھتا ہے کہ طاقتور شخص کے لیے قانون الگ ہے اور کمزور کے لیے الگ۔ کسی کے پاس عہدہ ہے، کسی کے پاس سیاسی تعلقات ہے، کسی کے پاس دولت ہے اور کسی کے پاس ادارہ جاتی طاقت۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو میں پولیس، عدالت یا قانونی طریقہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کروں گا۔ یہی ذہنیت آگے چل کر موب جسٹس، تشدد اور لاقانونیت کو جنم دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، قانون کی بالادستی صرف اس وقت نہیں ہوتی جب کمزور شخص کو سزا دی جائے، قانون کی بالادستی اس وقت ثابت ہوتی ہے جب طاقتور شخص بھی قانون کے سامنے جواب دہ ہو۔ ایک مہذب معاشرے کی پہچان یہ نہیں کہ وہاں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، اختلاف ہر معاشرے میں ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، غلطی بھی ہوتی ہے۔ اصل فرق یہ ہوتا ہے کہ مہذب معاشرہ تنازع کا حل کس طریقے سے نکالتا ہے۔ وہاں ایک طالب علم بدتمیزی کرے تو شکایت ہوتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، مقدمہ بنتا ہے، عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ کوئی افسر قانون توڑے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے۔ کسی شہری کو شکایت ہو تو وہ پولیس اور عدالت سے رجوع کرتا ہے۔ اگر ہم نے یہ اصول ختم کر دیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر کل یہی رویہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا۔ آج ایک طاقتور شخص کسی طالب علم پر اثر ڈال سکتا ہے، کل کوئی سیاسی کارکن کسی عام شہری پر طاقت استعمال کرے گا اور پرسوں کوئی بااثر شخص کسی پولیس اہلکار کو بھی نظر انداز کر دے گا۔ پھر ریاست نہیں رہتی، صرف طاقتور اور کمزور رہ جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریاستی اداروں کی عزت قانون کی بالادستی سے بڑھتی ہے۔ قانون سے بالاتر ہونے
سے نہیں بنتی۔ اگر کسی افسر نے غلط کیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کسی ادارے کی توہین نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پر احتساب کو لاگو کر دے۔ اسی طرح اگر طالبان نے قانون توڑا، بدتمیزی کی یا تشدد کیا تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ انصاف کا اصول یہ نہیں کہ ہم اپنی پسند کے فریق کو صحیح اور دوسرے کو غلط قرار دے۔ انصاف کا اصول یہ ہے کہ جس نے غلط کیا اسے جواب دینا ہوگا، چاہے وہ طالب علم ہو، استاد ہو، سیاست دان ہو، سرکاری افسر ہو یا کسی طاقتور ادارے سے تعلق رکھتا ہو۔ آج ہمیں اپنے آپ سے ایک بہت بنیادی سوال پوچھنا ہوگا، ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں یا طاقت کی حکمرانی؟ اگر ہم واقعی ایک مہذب، مستحکم اور ترقی یافتہ پاکستان چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھانا کہ مسئلہ ہو تو کسی بااثر شخص کو فون کرو، ہمیں یہ سکھانا ہوگا کہ مسئلہ ہو تو قانون سے رجوع کرو، کیونکہ جس دن ایک معاشرے میں لوگ قانون پر اعتماد چھوڑ کر اپنے تعلقات، طاقت، اسلحے اور اثر و رسوخ پر اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی دن ریاست اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ سرحد یونیورسٹی کا واقعہ اسی لیے صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ہمارے اجتماعی مائنڈ سیٹ کے لیے ایک آئینہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر خود کو بدلیں گے یا پھر اگلے واقعے کا انتظار کریں گے۔